بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. سورۃ تکویر 30ویں پارے کی چوتھی سورت ہے. آج ہم مطالعے کا آغاز اللہ کے نام سے اسی سورہ مبارکہ سے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے دھندلا جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ نقشہ کشی ہے اسی قیامت کی، اور قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے جو فصاحت اور بلاغت ہے، جو الفاظ کی جو چست تراکیب ہیں جو قرآن نے استعمال کی ہیں. اصل میں یہی وہ صورتیں تھیں آخری پاروں کی جنہوں نے ایک مرتبہ ہلا دیا تھا اس معاشرے کو. اس کا ایک صوتی آہنگ، اس کا ایک اثر، اس کا ایک زوردار انداز. تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں آوارہ پھریں گی. عربوں کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ عربوں کو زیادہ تھا کہ 10 ماہ کی جو گابھن اونٹنی ہے اس کی بہت زیادہ کیئر کی جاتی تھی، اس لیے کہ اب وہ قریب ہے ڈیلیوری کے، تو اس کے ساتھ تو بہت VIP ٹریٹمنٹ ہوتا تھا. تو اس کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگل کے جانور، وحشی جانور سب اکٹھے ہو جائیں گے خوف اور دہشت سے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر ابل پڑیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس کی جوڑیں ملائی جائیں گی. یا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ نفوس کا روح کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، یعنی دوبارہ انسان کو اسی طریقے سے ایک جسم مادی ہوگا اور ایک جسم روحانی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا تھا. یہ بھی چونکہ عربوں کا ایک رواج تھا اور بہت ہی گھناؤنی رسم تھی ان کی. بچیوں کو قتل کر دیتے تھے، بلکہ زندہ درگور کر دیتے تھے. اور ظاہر بات ہے کہ پوچھنے والا کوئی ان کا تھا نہیں. ہر شخص جو ہے اس کی بیٹی ہے وہ سمجھتا ہے جیسے میں اپنی بکری ذبح کروں ایسے مجھے حق ہے، میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ سلوک کروں. لیکن یہ کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ باز پرس کرے گا اس بارے میں. یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ کس جرم کی پاداش میں اسے قتل کیا گیا معصوم بچی کو. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب صحیفے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے.
وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ دہکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ تب ہر جان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا لے کر آئی ہے، ہر شخص کون سی نیکیاں ہیں، کیا اعمال نامہ ہے اس کا جو اس کے ساتھ ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے، سیدھے چلنے والے اور دبک جانے والے ستاروں کی۔ ستاروں کا معاملہ جو ہے، جو لوگ ستارہ شناسی سے یا رات کے وقت ستارہ دیکھنا، اس سے راستے معلوم کرنا، انہیں معلوم ہے کہ مختلف ستاروں کی چال الگ الگ ہے، اپنے حساب سے وہ چلتے ہیں۔ تو کوئی جیسے پیچھے ہٹ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، پھر آگے آپ کچھ سیدھے چلتے ہیں، کوئی دبک جانے والے ہیں، کچھ دن کے لیے غائب ہو گئے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، جب اس کی روانگی کا وقت آتا ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لینے لگتی ہے، یعنی اس کے آثار شروع ہوتے ہیں صبح صادق کے وقت۔ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہاں وقت نہیں ہے کہ ان کی تفصیل میں جائیں، مختلف مفسرین نے اس سے مختلف مفاہیم اخذ کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت ہے، رات کی تاروں کی جھلملاہٹ ہے، روشنی جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ یہ اصل میں آمد ہے اس خورشید ہدایت کے طلوع ہونے کی نوید ہے کہ جو مکہ کی سرزمین میں طلوع ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر طرف روشنی پھیل جائے گی۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین وہ جو باعزت رسول ہے جو لے کر آئے ہیں، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بڑی قوت والے ہیں اور عرش والے کے نزدیک بہت حیثیت کے مالک ہیں، بہت بارسوخ ہیں۔ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین اور ان کی بات مانی جاتی ہے وہاں پر، فرشتوں کے اوپر جو ہے ان کا جو مقام ہے عام فرشتوں کے اوپر، اور پھر بہت ہی معتبر ہیں، نہایت امین ہیں۔ وہ جو کچھ اللہ نے انہیں امانت دی ہے اس میں کوئی خیانت کسی قسم کی، کوئی ایک شوشے کی تبدیلی نہیں کرتے۔ وما صاحبکم بمجنون اور دیکھو تمہارے جو ساتھی ہیں، رفیق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجنون نہیں ہے، ان پر کوئی سایہ نہیں آصف کا، کوئی دیوانگی کا عارضہ لاحق نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ انہوں نے دیکھا ہے اس جبرائیل کو افق مبین پر، آسمان کے کھلے کنارے پر۔ یہ وہ مشاہدہ ہے، رؤیت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو، جس ہستی کو ذریعہ بنایا ہے قرآن پہنچانے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس سے ملاقات بھی باقاعدہ جو ہے وہ ثابت ہونی چاہیے، وہ جو سند کا سلسلہ ہے وہ متصل ہونا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آپ کو معلوم ہے، فن حدیث میں سند کی بڑی اہمیت ہے، فلاں شخص نے اس سے روایت کیا، اس سے ملاقات ہوئی تھی یا نہیں اس کی ہوئی تھی، پہلے تو یہ ثابت ہو، پھر اس نے کسی اور سے روایت کیا، ان دونوں کی ملاقات کہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو ویسے تو جبرائیل براہ راست حضور کے قلب پر قرآن لے کر نازل ہوتے تھے، لیکن ملک کی شکل میں ایک انڈیویجول کی حیثیت سے، ایک شخصیت کی حیثیت سے ان کی ملاقات جو ہے دو مواقع پر ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ انہوں نے دیکھا تھا اسے، اس فرشتے کو آسمان کے کنارے پر، جس کی تفصیل آئی ہے احادیث میں کہ حرا سے اترتے ہوئے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے دیکھا دائیں بائیں کو نظر نہ آیا، پھر آواز آئی، پھر آپ فرماتے ہیں کہ اچانک جو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ فرشتہ جو پہلی مرتبہ حرا میں آیا تھا میرے پاس، وہ ایک کرسی پر براجمان تھا اور پورا افق بھرا ہوا تھا اس سے، اور وہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ جو ہے وہ قریب آیا، اور پھر کچھ آیات اس نے وہی کی ہیں، بالکل قریب آ گیا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ